بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، ہم 11ویں شریف کی اس بابرکت محفل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 11ویں کی جو محافل ہیں یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایصال ثواب کی محافل ہوتی ہیں، اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے امت مسلمہ میں اور اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ رائج ہے، اور اولیاء کرام ان محافل میں شرکت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی محافل جن کا تعلق حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک کے ساتھ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں پوشیدہ رکھی ہیں، بہت ساری روحانی برکتیں اور روحانی فیوزات اس طرح کی محافل میں شرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ان محافل کا مقصد ایک تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روحانی جو تعلق ہے اس کو مضبوط بنانا ہے، اور دوسرا بڑا مقصد وہ اپنے نفس کی اصلاح ہے۔ کیا ہے؟ اپنے نفس کی اصلاح۔ تو اس طرح کی محافل میں اولیاء کرام وہ ہمیشہ ایسی باتوں کا درس دیا کرتے تھے کہ جس سے انسان کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہو، راغب ہو، اور انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ تو آج میں نے جو اپنا موضوع رکھا ہے اس کو آپ درس حدیث کہہ سکتے ہیں، یعنی اس میں حضور علیہ السلام کی کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ جو احادیث ہیں جس کا انتخاب میں نے کیا ہے، ایک کتاب میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ مشکات المصابیح کی کتاب۔ اس کتاب کا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے کتاب الرقاق۔ اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الرقاق۔ کتاب الرقاق کا کیا مطلب ہے؟ کتاب الرقاق کا مطلب ہے نرمی دل کی باتیں، ایسی احادیث کہ جو احادیث انسان سنتا ہے تو اس سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل کیا ہے؟ سخت ہے۔ ہمارا دل کیا ہے؟ سخت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں اس میں توجہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ دل سخت ہے۔ اب دل کیوں سخت بنتا ہے؟ دل اس لیے سخت بنتا ہے کہ دل کے اوپر دنیا کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ غالب ہو جاتی ہے۔ دنیا کی محبت جتنی انسان کے دل پر غالب ہوتی ہے اتنا ہی انسان کا دل کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک خاتون حاضر ہوتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں یا روزہ رکھتی ہوں یا عبادات کرتی ہوں تو مجھے رونا نہیں آتا، مجھے رونا نہیں آتا، رونا نصیب نہیں ہوتا، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے توجہ اپنی نماز میں حاصل نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا کہ تم موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ کس چیز کا ذکر کیا کرو؟ موت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو،
کہ یہ جو موت کا ذکر ہے، موت کو یاد کرنا، یہ انسان کے دل کو کیا کر دیتا ہے؟ نرم کر دیتا ہے۔ تو آج ایک تو مشکات المصابیح کی جو کتاب ہے، اس میں جو چیپٹر میں نے بتایا، جس میں سے احادیث آپ کے سامنے رکھنی ہے، کچھ احادیث ان کا تعلق دل کی نرمی کے ساتھ ہے، اور پھر دوسری کتاب جو احادیث کی ہے میرے سامنے، وہ اکثر آپ لوگ یہاں پہ دیکھتے ہوں گے، اس کی زیارت کرتے ہوں گے، یہ کتاب ہے ہدایت الامہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ ہدایت الامہ علی منہاج القرآن والسنہ۔ اور یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب کن کی ہے؟ یہ کتاب حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب ہے۔ یہ بھی احادیث کی کتاب ہے، احادیث کا مجموعہ ہے کہ جس میں دعوت کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پر احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس میں سے اگر وقت ملا، یعنی اس کتاب میں سے اگر کچھ احادیث پڑھ کے وقت ملا، تو پھر اس میں سے جس چیپٹر کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فصل فی فضل ذکر الموت والآخرہ۔ وہ چیپٹر ہے کہ فصل یعنی ذکر، یعنی موت کا اور آخرت کے ذکر کے باب میں، موت کے اور آخرت کے ذکر کے باب میں۔ یہ کیوں میں نے ضروری سمجھا کہ آج اس موضوع پر میں بات کروں؟ اس کی ایک وجہ ہے، ریزن ہے کہ ہماری جو اہل سنت کی محافل اکثر ہوتی ہیں، دو چیزیں ہیں۔ میری بات غور سے سنیں گے تو مزہ آئے گا، سوتے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ توجہ کے ساتھ اگر آپ میری بات کو سنیں گے، کیونکہ میرے اس میں جذبہ نہیں ہے، جوش نہیں ہے، تو لہٰذا اگر آپ لوگ اس انتظار میں ہیں تو جوش آئے گا تب ہم اٹھ جائیں گے، تو جوش اور جذبہ میرے خطاب میں نہیں ہے۔ یہ میرا نہیں ہے، مطلب مزاج نہیں ہے اس طرح کا۔ میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں تربیت کی یا علمی کوئی گفتگو ہوگی، میرا مزاج اس قسم کا ہے۔ اس طرح کی باتیں مزہ تب دیتی ہے جب ایک انسان توجہ سے اس کی بات سنتا ہے۔ اب یہاں پر میں نے بات کی تو حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو مجھے یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یا ایک صحابی یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا۔ وہ اخلاق حضور علیہ السلام کو بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام جب کوئی شخص بات کرتا، جب کوئی صحابی بات کرتا، حضور توجہ کے ساتھ اس کی بات سنتے تھے۔ تو توجہ کے ساتھ کسی کی بات سننا، یہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اگر کوئی بات کر رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو یہ جو بات ہے، یہ بات اخلاقیات سے کیا ہے؟ نیچے بات ہے۔ ہمیشہ توجہ کے ساتھ سنا کریں، اور چاہے آپ کو وہ بات سمجھ آتی ہے یا وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو چاہے وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فیض، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ مجھے ذہن میں ایک واقعہ یاد آیا، جب ہم یہ درس نظامی یا دینی جو اسباق پڑھتے تھے، امام کی ایجوکیشن جب ہم پڑھتے تھے منہاج القرآن میں، تو ہمارے اساتذہ نے ایک قصہ ہمیں سنایا۔ وہ قصہ کیا قصہ تھا؟ وہ ایک ایسے طالب علم کا قصہ تھا کہ جو کلاس میں سب سے زیادہ نالائق تھا، دینی جو سبق پڑھتے تھے سب سے زیادہ نالائق تھا اپنے اسباق میں۔ اس کو استادوں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، نالائق بالکل، پیچھے والی صف میں بیٹھنا، کیوں؟ اس لیے کہ بیچارے کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں ایک خوبی تھی، ایک تو وہ علم سے متعلق ہر ایک چیز کا ادب کرتا تھا، چاہے اس کو سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ توجہ کے ساتھ ضرور سنتا تھا۔ یہ علم کے ساتھ اس کی محبت تھی۔ یہ کیا تھا؟ علم کے ساتھ اس کی محبت تھی، اور علم کے ساتھ متعلقہ ہر ایک چیز کا ادب اور احترام کرنا۔ کتاب کا ادب اور احترام کس وجہ سے؟ کہ یہ علم کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو پڑھاتا ہے عالم استاد، اس کا ادب اور احترام اس نقطہ نظر سے کہ یہ اللہ کا جو دین ہے اس کا علم ہمیں سکھاتا ہے، یہ ادب اور احترام اس کے دل میں تھا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ہوا کیا کہ ایک دن مایوس ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا؟ مایوس ہو گیا، اور رات کو بیٹھا ہے، اسی مایوسی میں
رونا شروع کر دیا، روتے روتے سو گیا. روتے روتے کیا ہوا؟ سو گیا. جب سو گیا تو رات کو حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کرتا ہے کہ جاتا ہوں استاد کی مجلس میں بیٹھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں توجہ کی، سمجھ نہیں آتی، سبق کی سمجھ نہیں آتی. اس پر حضور علیہ السلام نے دعا دی. خواب میں حضور علیہ السلام نے کیا دیے؟ دعا دی. کہتے ہیں کہ صبح جب وہ کلاس میں آتا ہے اور کتاب استاد کھولتا ہے، پڑھانا شروع کرتا ہے، تو یہ جو طالب علم تھا اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. اس نے سوالات کی کیا کر دی؟ بوچھاڑ کر دی. تو وہ استاد کہتا ہے کہ آج تم کو نظر نہیں آ رہے. استاد کو بھی پتا تھا کہ یہ کیسا طالب علم ہے اور جو سوال کر رہا ہے یہ تو ایسا سوال ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہی کر سکتا ہے، تو لازماً یہ کہیں سے اس کو فیض ملا ہے. اب وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ فیض دیا، جو دروازہ کھولا، اس کا سبب کیا چیز بنی؟ وہ سبب ادب بنا. سبب کیا بنا؟ ادب اور احترام، یعنی علم کے ساتھ متعلقہ ہر ایک چیز. یہ جو طالب علم میں نے بات بتائی، یہ بعد میں انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی شخص عالم نہیں بن سکتا. ان کی ایک بڑی مشکل کتاب کہ جو ہمیں پڑھائی جاتی رہی ہے تو وہ کتاب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ کتاب انہوں نے کیسے لکھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ ایسی محافل میں آ جایا کریں تو ایسی محافل میں توجہ کے ساتھ بیٹھیں، ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھیں. اب تو آپ لوگ گئے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا وقت ویسے ہی ضائع ہو جائے، ایسے ہی ضائع ہو جائے. تو توجہ کے ساتھ بات سنیں. میں نے عرض کیا کہ یہ جو موضوع میں نے شروع کیا، یہ آج جو یہ میں نے موضوع رکھا ہے، ہمارا جو اہل سنت کا عمومی طور پر ایک رجحان ہے، خاص طور پہ عرب کے ممالک میں نہیں، پاکستان میں، اور جو پھر خاص طور پہ پنجاب کا ایریا آپ کہہ سکتے ہیں، یا انڈیا میں جہاں پہ اہل سنت والجماعت کی اکثریت ہے. ہمارا ایک مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو ہماری محافل ہوتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ حق بات ہے. یہ کیا ہے؟ حق بات ہے. اب جو دین ہے، دین میں بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ دین میں بیلنس رکھا ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دین میں سختی کا پہلو بھی ہے. کس چیز کا پہلو ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ بھی بنائی ہے. دو مقامات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں یا نہیں بنائے؟ کس لیے بنائے ہیں؟ کہ کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات سن کر نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں. جنت کا ذکر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور جنت کا ذکر ہوتا ہے تو وہ مائل ہو جاتی ہے وہ طبیعت. کچھ ایسی طبیعتیں ہیں کہ جو جنت کا ذکر سنتے ہیں اس سے ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی تخلیق کی ہے. یہ اس مزاج کے لوگوں کے لیے ہے کہ جو سختی کے ساتھ نیکی کے راستے پر آ جاتے ہیں. آپ سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ آغاز کس چیز سے ہوتا ہے؟ آپ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. اب اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ مالک یوم الدین. اب جب رحمت کا ذکر کیا تو رحمت میں کیا ہے؟ یہ رحم ہے، یہ نرمی ہے. یہ کیا ہے؟ رحم اور نرمی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فوراً کس چیز کا ذکر فرما دیا؟ مالک یوم الدین. کہ کہیں نرمی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ نہیں حساب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں معافی مل جائے گی. ہمیں کیا مل جائے گی؟ معافی مل جائے گی. ہمیں فلاں آدمی جو ہے وہ ہمارا بیڑا پار کروا دے گا. یہ مزاج ہے ہمارا یا نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاں عمومی طور پر ہند و پاک میں جو محافل ہوتی ہیں اس میں ایک رخ کا ذکر ہوتا ہے، دوسرے رخ کا ذکر نہیں ہوتا. تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ میں حضور علیہ السلام کی وہ جو حدیثیں ہیں جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق موت کے ساتھ ہے، وہ حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کروں. یہاں پر جو پہلی حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ یہ دنیا کیا چیز ہے. جس دنیا کو ہم لوگوں نے سب کچھ سمجھا ہوا ہے، یہ دنیا ہے کیا چیز، اس کی مثال کیا ہے. اس کا تقابل حضور علیہ السلام نے سمندر کے ساتھ کیا. کس کے ساتھ کیا؟
سمندر کے ساتھ کہ یہ جو دنیا ہے اس کی مثال اگر تم لوگوں نے سمجھنی ہے کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے، ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کس چیز میں گزرتے ہیں؟ دنیا کے حصول میں گزر جاتے ہیں۔ اب دنیا کے حصول سے کیا مراد ہے، یہ دنیا میں کیسے گزرتے ہیں کہ ہم ہر وقت دنیا ہی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ہماری جو سوچ ہے ہر وقت کس چیز میں رہتی ہے؟ دنیا کے بارے میں رہتی ہے۔ اب دنیا کو اولیاء کرام نے کیسے سمجھایا ہے؟ اولیاء کرام یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مالدار ہو اور اس کے باوجود وہ دیندار ہو، مالدار ہونے کے باوجود کیا ہو؟ وہ دیندار ہو۔ اور ایک شخص غریب ہونے کے باوجود دنیا دار ہو سکتا ہے، ایک شخص غریب ہونے کے باوجود دنیا دار ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ دنیا کی جو محبت ہے وہ دل میں کتنی ہے، دنیا کی محبت دل میں کتنی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ ایک دن اپنے مریدین کے ساتھ یا اپنے لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس کوئی اطلاع آتی ہے، اور اطلاع یہ آتی ہے کہ آپ کا جو فلاں مقام سے جو سامان آ رہا تھا، سامان تجارت، وہ جہاز میں آ رہا تھا اور جہاز ڈوب گیا، جہاز ڈوب گیا، آپ کا سامان ڈوب گیا اور ختم ہو گیا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر نیچے کیا اور اس پر الحمدللہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اب تھوڑی دیر بعد جو ہے پھر اطلاع آتی ہے کہ وہ جو اطلاع آئی تھی کہ جو آپ کا مال تھا سامان تجارت، وہ اطلاع غلط نکلی، آپ کا مال کیا ہے وہ محفوظ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس پر انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے الحمدللہ کے الفاظ استعمال کیے۔ اب جو مریدین وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مال برباد ہوا تب بھی الحمدللہ، اور اس کے بچنے کی اطلاع آ گئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کے الفاظ استعمال کیے، تو ہمیں ذرا سمجھایا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس پر وہ فرماتے ہیں اور انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی کہ جب اطلاع آئی کہ مال غرق ہو گیا، اس وقت میں نے اپنے نفس کی طرف دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا کہ میرے دل میں اس مال کے غرق ہونے کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں آئی، کوئی پریشانی تو مجھے لاحق نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن تو نہیں ہوئی۔ تو میں نے دیکھا جو میرا دل تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑا، مال غرق ہو گیا، میرے دل کو اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے کیا کیا؟ الحمدللہ در حقیقت اپنے دل کی اس حالت پہ میں نے پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو میرا دل ہے وہ دنیا کی محبت سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ اسی طرح جب اطلاع آئی کہ مال آپ کا محفوظ ہے اور مال کو نقصان نہیں پہنچا، تو میں نے پھر اپنے دل پہ نظر ڈالی کہ کہیں مال کے دوبارہ مل جانے پر دل خوش تو نہیں ہوا۔ تو میں نے دیکھا کہ دل بالکل مطمئن تھا، دل کو خوشی بھی نہیں ہوئی۔ تو میں نے دل کی اپنی اس کیفیت پر میں نے الحمدللہ کے الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ میں یہ تصور بھی کلیئر کر دوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دنیا داری اور دینداری، تو دنیا داری اور دینداری سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے یا مال و دولت نہیں ہے۔ ایک شخص غریب ہو کر بھی دنیا دار ہو سکتا ہے اور ایک شخص مالدار ہو کر بھی دیندار ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں ایک مثال کے ذریعے سے اس دنیا کی حقیقت سمجھائی ہے کہ یہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سمندر ہے، سمندر اگر اس سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈال دیں، اس سمندر میں آپ اپنی انگلی ڈال دیں اور اس انگلی کو باہر نکالیں تو کتنا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ آ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بہت تھوڑا سا پانی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا ہے اس کی مثال اس پانی کی طرح بھی نہیں ہے۔ دنیا کی مثال سمندر کے مقابلے میں اس پانی کی طرح بھی نہیں ہے کہ جو پانی انسان کی انگلی کے ساتھ سمندر سے باہر نکلتا ہے۔ یہ پوری دنیا کی مثال یا تکابر اتنا بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے وہاں پر راستے میں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے کہ جو اس بکری کو 1 درہم میں بھی خریدے گا؟ یعنی کوئی شخص ہے کہ جو اس بکری کو 1 درہم میں بھی خرید لے؟ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص بھی اپنا درہم اس بکری پہ ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ یہ تو دیکھی مت چیز ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ہم کیوں اپنا پیسہ اس پر ضائع کریں گے؟ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پوری دنیا ہے
اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اس بکری سے بھی کم ہے، اس بکری سے بھی کم ہے۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے اس دنیا کو کیا سمجھا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کی 2 حدیثیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے رکھ دی، جس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے کہ اس سے دل نرم ہو جائے اور آخرت کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں بیدار ہو جائے۔ اب ایک تیسری حدیث ہے، اس کو کر کے تو پھر میں حضور شیخ الاسلام کی کتاب کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، 15-20 منٹ میں موضوع کو کنکلوڈ کرنا ہے۔ اور یہ حدیث شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، بارہا سنی ہو۔ تو بعض اوقات کوئی چیز بھی انسان سنتا ہے، بار بار سنتا ہے، تو ہر مرتبہ اس سے انسان کی جو دل کی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کس نقطہ نظر سے اس کو سنتے ہیں، آپ کس نقطہ نظر سے سنتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے، اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ، جنت کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا، جیسے ایک پیکنگ ہوتی ہے، آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں، پیک کرتے ہیں، کوئی چیز پیک کرتے ہیں، کسی چیز میں پیک کرتے ہیں، تو پیک کس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو کیا ہے؟ جنت کو تکلیف دہ چیزوں میں پیک کیا ہے۔ جو تکالیف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کو چھپا دیا ہے۔ جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہے۔ کس چیز میں چھپا دی ہے؟ تکلیفوں میں چھپا دی، کہ ہمیشہ جو صاحبان جنت ہوں گے، دنیا میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ان کے اوپر تکالیف آئیں گی، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، ان کے اوپر ٹینشنیں آئیں گی، اور وہ مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہوں گے۔ کبھی مال کی کمی ہوگی۔ اب وہ قرآن مجید میں ایک آیت بھی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں کیا کریں گے؟ آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ آزمائیں گے؟ خوف آئے گا کبھی تمہارے اوپر، کبھی کسی کا خوف ہوگا، کسی دشمن کا خوف ہوگا، کبھی کسی کا حسد ہوگا، یعنی وہ حسد آپ سے کرتا، آپ یہ محسوس کرتے ہیں لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ اب اس حسد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی ایسا کوئی ہے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ری ایکشن تو یہ ہے کہ جب ہم ایسا محسوس کرتے ہیں، بعض اوقات غلط محسوس کرتے ہیں، خود اپنے دل میں ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ہم سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، ہم سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بالفرض اگر ہو بھی ایسا، تو اب جب آپ نے یہ حدیث سن لی ہے تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ درس یہ ملتا ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، آپ ان کو محبت کا تحفہ دیں۔ آپ ان کو کیا کریں؟ محبت کا تحفہ دیں۔ آپ کو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع آپ کو فراہم کیا ہے۔ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کہ کربلا میں کتنی مصیبتیں آئیں؟ امام حسین کا نام کیوں زندہ ہے؟ کیوں زندہ ہے؟ ان کا نام اس وجہ سے زندہ ہے کہ ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ صبر کا پہاڑ بنے رہے، وہ صبر کرتے رہے۔ تمام جتنی مصیبتیں ان پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، ڈٹ کر انہوں نے ان مصیبتوں کا مقابلہ کیا۔ تو اس لیے ان کا نام اب تاریخ میں ہمیشہ تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ اب ہمارے لیے تو کربلا کا میدان آنے سے رہا، کوئی ایسا موقع آنے سے رہا کہ ہمیں بھی وہ مقام مل جائے، یا کم از کم اس مقام کی کوئی بھنک ہمیں بھی پڑ جائے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ایک موقع دے دیا، اور وہ موقع کیا ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کسی دوست سے تکلیف ملتی ہے، کبھی کسی رشتہ دار سے آپ کو تکلیف مل جاتی ہے، کبھی کسی آپ کے ساتھ کام کرنے والے سے تکلیف مل جاتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کو بڑا پازیٹیو لینا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ نوازنے کے لیے موقع عطا فرما دیا۔ جب آپ زندگی کے بارے میں اس ٹینشن کے ساتھ جائیں گے، اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جائیں گے، تو آپ کے دل کی جو ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ اگر کوئی شخص آپ سے نفرت کرتا ہے، بالفرض آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، اور آپ اپنے دل میں یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے، مجھے کیا دیا ہے؟ موقع عطا فرمایا کس چیز کا؟ مجھے نوازنے کا۔ تو کیا پھر آپ اس کے ساتھ دشمنی کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں کریں گے، کیونکہ اب آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ کیا ہو گیا ہے؟ بدل گیا۔ اب آپ اس چیز کو کیا دیکھتے ہیں؟ بڑا پازیٹیو دیکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں چھپائی ہے؟ مصیبتوں میں چھپائی ہے۔ یہ مصیبتوں میں ہے۔ صبح کے وقت نماز ہے پڑھنا، کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ
کہ آپ کام سے آتے ہیں رات کو 2 بجے 1 بجے، دیر سے آپ لیٹ آورز میں آپ کام سے آتے ہیں اور صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی، آپ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ تکلیف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے۔ روزہ آتا ہے، گرمیوں کے سخت لمبے دن ہوتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو کس چیز میں چھپایا ہے؟ تکالیف میں چھپایا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حجبت النار بالشہوات، اور اس کے مقابلے میں جہنم کس چیز میں ہے؟ لذتوں میں۔ جہنم کو کس چیز میں چھپایا ہوا ہے؟ لذتوں میں۔ دنیا کی لذت ہے، دنیا کی لذتیں ہیں، شہوات ہیں، مختلف قسم کی شہوات ہیں۔ آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، شہوتوں کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب شہوتوں کا حملہ صرف عورتوں کی صورت میں نہیں ہوتا، انسان کوئی گاڑی دیکھتا ہے، خوبصورت گاڑی، اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، یہ بھی شہوت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ نفسانی ایک لذت ہے۔ بنگلوں کی محبت ہے، دل میں وہ رچ جاتی ہے کہ میں نے 1 سے 2 بنگلے بنانے ہیں، میں نے ولا بنانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ تو اس طرح کی لذتوں میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو چھپا دیا ہے؟ جہنم کو چھپا دیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ یہ جو جہنم ہے یہ کس چیز میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے لذتوں میں چھپا دی، اور جو جنت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں چھپا دیا؟ جنت کو تکالیف میں چھپا دی۔ یہ میں نے کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھی ہیں حضور علیہ السلام کی مشکات المصابیح سے۔ اب 1 2 3 حدیثیں میں پڑھتا ہوں حضور علیہ السلام کی۔ یہ جو کتاب ہے ہدایت الامہ، حضور شیخ الاسلام کی جو کتاب ہے، بس اس کے بعد پھر ہم ختم کر دیتے ہیں، پھر ذکر کرتے ہیں اور دعا ہو جائے گی۔ یہ بڑی ایک پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح جو کتاب ہے اس میں امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کیا کیا ہے؟ روایت کیا ہے۔ اور اس حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ، بڑی پیاری حدیث ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کی محبت رکھتا ہے۔ اللہ بھی یہ محبت رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اللہ بھی یہ محبت رکھتا ہے کہ وہ آ کے مجھ سے مل جائے۔ یہ حدیث اصل میں موت سے محبت کے باب میں ہے کہ موت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو محبت کرنی چاہیے۔ اور موت کے ساتھ محبت کیوں کرنی چاہیے؟ موت کے ساتھ محبت اس لیے کرنی چاہیے کہ موت ایک دروازہ ہے جو اللہ کی ملاقات انسان کو کروا دیتا ہے۔ اللہ کی ملاقات موت کے دروازے سے ہوتی ہے۔ تو جو شخص موت سے محبت کرتا ہے، اس نیت کے ساتھ محبت کرتا ہے کہ یہ موت ہی کا پردہ ہے، یہ جب ہٹ جائے گا تو میری ملاقات اللہ سے ہو جائے گی، ایسے شخص کے ساتھ جو یہ دل میں محبت رکھتا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کی کیا رکھتا ہے؟ محبت رکھتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات سے کراہت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ گویا جو نفرت کرتا ہے، موت سے نفرت کرتا ہے، یعنی پسند نہیں کرتا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اب یہ تو حدیث کے مختصر الفاظ تھے، ہم نے ان کو پڑھ لیا۔ اب اس کا ڈیپ معنی کیا ہے؟ اس کے پیچھے پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ یہ کہنا زبان کے ساتھ، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ کہ اگر آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ آگے پھر کیا شعر ہے کہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر دل میں اسلام اندر داخل نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوا۔ پھر زبان سے ہی آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ذکر ہم کریں گے تو ذکر جو ہے وہ صرف زبان کے ساتھ یہ جو کلمہ ہے ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا بس اس کے بعد جو ہی ذکر کی محفل ختم ہوئی ہم پھر دوبارہ اپنی اصل حالت کی طرف پلٹ کر آ جائیں، ہم دوبارہ پھر اپنی اصل حالت کی طرف پلٹ کر آ جائیں، وہی جو نفرتیں دل میں ہیں وہ نفرتیں دل میں رہیں۔ اللہ کے حالانکہ لا الہ کی ضرب بھی لگائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو لا الہ کا ذکر کیا، اللہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کا اثر ہمارے دل نے قبول نہیں کیا، ہمارا دل بالکل بے اثر رہا۔ کیوں بے اثر رہا؟
کہ ہم نے خود اس اثر کو قبول نہیں کیا، ہم نے اپنے دل کو بند رکھا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ جو الفاظ ہے کہ جو اللہ سے ملاقات کی محبت کرتا ہے، یعنی یہ محبت رکھتا ہے کہ میری ملاقات اللہ سے ہو جائے، تو اب اللہ کے ساتھ ملاقات صرف زبانی کلامی ہوگی، یا جب آپ لوگ سفر پہ کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو آپ تیاری بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ سب سے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، سب سے بہترین لباس پہنتے ہیں، سب سے بہترین خوشبو لگاتے ہیں، بہترین آپ گاڑی کا انتظام کرتے ہیں، بہترین وقت کا انتظام کرتے ہیں، پھر آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی دنیاوی جو بادشاہ ہوتے ہیں، دنیاوی جو آفیسر ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جب آپ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملاقات کا جو محبت ہے، یعنی ملاقات کی جو محبت ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم انسان کی عام زندگی میں بھی موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ وہ کتنا اللہ کے ساتھ جو محبت ہے ملاقات کی، اس کے لیے تیاری کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے تیاری کیا کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ روزے رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ جو حضور علیہ السلام کی شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہے؟ اصل چیز یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کیا ہیں، لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، دوسروں کے حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا لوگوں کے حق جو ہے اس کو اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری جو پوری زندگی ہے، اس پوری زندگی کا خلاصہ کیا ہے، وہ بتا دے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا اللہ سے محبت نہیں ہے۔ کوئی شخص سفر پہ جا رہا اور تیاری نہ کر رہا ہو تو آپ کو حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ میں نے سفر پہ جانا ہے لیکن تیاری نہیں کر رہا؟ حیرت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ ہماری ملاقات ہو، اور اس ملاقات کی تیاری نہ کریں، تو اس پر بھی کیا ہوگا؟ حیرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں اس حدیث میں جو اصل ڈیپتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اللہ سے ملاقات کی تیاری بھی کریں کہ کل کو جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اپنے اعمال کے اوپر ہمیں وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ اور وہ تیاری ہم نے کب کرنی ہے؟ وہ تیاری ہم نے اس دنیا میں کرنی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم نے کرنی ہے۔ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ اسی سے ریلیونٹ کر کے میں ختم کر لیتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری بس یہ قول ہے، یہ ختم کر کے تو میں ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک جو دنیا ہے یہ پیٹھ پھیر چکی، صرف ترجمہ بتا رہا ہوں، بڑے قابل غور الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا پیٹھ جو ہے یہ پھیر چکی، یعنی ہم میں سے ہر ایک شخص اس گمان میں مبتلا ہے کہ شاید ہم نے 100 سال 200 سال 300 سال ہم نے زندہ رہنا ہے۔ جو ہم تیاریاں کرتے ہیں، جس طرح زندگی دنیا کماتے ہیں، دنیا کا کاروبار جس طرح ہم چلاتے ہیں، ہمارے ذہن میں شاید ہم نے کوئی یہاں پہ 150-200 سال تک زندہ رہنا ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص یہ ذہن میں رکھ لے کہ دنیا جو ہے اپنی پیٹھ پھیر چکی ہے یا ہم سے جا چکی ہے، اگلا ایک لمحہ بھی ہمارا یقینی نہیں ہے، ہمارا ایک لمحہ بھی یقینی نہیں ہے۔ ساتھ ایک پچھلی حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں ایک نوالا لیتا ہوں، نوالا، اور اس کو حلق میں ڈالتا ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ نوالا منہ میں ڈالنے سے پہلے کہیں میری موت نہ آ جائے، میں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں، اس دنیا سے رخصت نہ ہو جاؤں۔ اور پھر اسی حدیث میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ بات مکمل کرنے سے پہلے اس دنیا سے میں رخصت نہ ہو جاؤں، یعنی اتنا بھی مجھے یقین نہیں ہے۔ یہ بات کون فرما رہا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام یہ بات فرما رہے ہیں جن کے لیے یہ پوری دنیا تخلیق ہوئی ہے۔ اس ہستی کا یہ حال ہے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم بھی موت کو ہر وقت کیا رکھیں؟ اپنے سامنے رکھیں۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا پیٹھ پھیر چکی، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے دنیا اور آخرت دونوں کے بیٹے ہیں۔ دونوں کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ بیٹے سے مراد دنیا والے بھی ہیں اور آخرت والے بھی ہیں۔ جو دنیا والے ہوں گے وہ دنیا کے بیٹے ہیں، اور جو آخرت والے ہیں وہ کیا ہیں؟ آخرت کے بیٹے ہیں۔ اس پر پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آج تم کرو، عمل کرو آخرت کے لیے، اگر تم آخرت کے بیٹے ہوں گے فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کہتے ہیں کہ آج کا دن عمل کا دن ہے۔ آج کا دن کس چیز کا دن ہے؟ عمل کا دن ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم عمل کریں، ہم نیک اعمال کمائیں،
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کا دن کیا ہے؟ عمل کا دن ہے، اور آج حساب نہیں ہے۔ آج آپ جو بھی عمل کریں، اچھا کریں، نیک کریں، برا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی حساب نہیں لیتا، ہم سے کوئی حساب نہیں لیتا۔ برے بھی کام کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے ظالم ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم کبھی کبھی حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا۔ یہاں سے سوال ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کا عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اس وقت اس دنیا میں کوئی حساب نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ عمل کی جگہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کس چیز کا موقع ہے؟ عمل کا موقع ہے، اور آج حساب نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، اور جب قیامت کا دن آ جائے گا پھر حساب ہوگا، پھر عمل کا موقع نہیں ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ اور جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موت آئے گی، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیا، صلاحیتیں خرچ کرو۔ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ کے راستے میں عمل کرو، خرچ کرو۔ من قبل، اس چیز سے قبل کہ ان یأتی احدکم الموت، اس سے قبل کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے۔ جب موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ فیقول ربی، اب اس کی مثال دی ہے کہ جس کے پاس موت آ گئی، فیقول ربی، وہ شخص کہے گا کہ یا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا تو پھر میں کیا کرتا؟ فاصدق، پھر میں خیرات بھی کرتا، میں صدقہ بھی کرتا، وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاتا ہوں۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ، اس وقت پھر کوئی، وہ جو موت کی گھڑی ہے وہ پھر مؤخر نہیں ہوگی، وہ موت کی گھڑی پھر آ کے رہے گی، اور اس نے آ کے رہنا ہے، اور وہ پھر گھڑی مؤخر نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس گھڑی سے پہلے انسان کیا کرے؟ نیک عمل کرے، اپنے اعمال کی درستگی کرے، اپنے اعمال کو صحیح بنائے اور صحیح راستے پر چلے، اور نیک صحبتوں کو اختیار کرے کہ جو نیک صحبت ہوتی ہے، صلحاء کی صحبت ہوتی ہے، اس سے نیکی کے راستے پر چلنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جس وقت ہم اس دنیا سے جائے اپنا قلب نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔